اس کا سر چکرا رہا تھا، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر آپ گھر چلی جائے، باقی سب میں سنبھالوں گا۔ نہیں، ابھی میری ڈیوٹی ٹائمنگ پوری نہیں ہوئی، اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ گھر جائیں اور ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ اگر آپ صحت مند ہوگے تب ہی مریضوں کی دیکھ بھال کر پائیں گے، اگر آپ ہی بیمار پڑ جائیں گے تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی صرف چند گھنٹوں کی ہی بات ہے، صبح میں آپ کو بلا لوں گا۔ ڈاکٹر اظہار نے اب کی بار اپنا لہجہ تھوڑا سا نرم کیا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اگر سینئرز ڈاکٹر آ گئے، ایک چھوٹا سا ڈر تھا جو اس کے دل میں چپ کر بیٹھا ہوا تھا، ان کو بھی میں سنبھالوں گا۔ کیا آپ کو میری اسکلز پر یقین نہیں ہے؟ آپ یہ بات، وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ صرف آپ پر ہی تو یقین ہے مجھے، اس کے علاوہ اور کسی پر یقین کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ چلے، اپنا موڈ خراب نہ کرے اور گھر جا کر تھوڑا سا ریسٹ کرے، صبح آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے پیشنٹ روم سے باہر نکل گئی، اسٹاف روم میں جا کر اپنا سامان اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ اس نے موبائل آن کیا تو دیکھا کہ امی کی طرف سے ہزاروں کے حساب سے کالز لگی ہوئی تھی۔ آج اس کے چچا جان گاؤں سے آ رہے تھے اور انہوں نے خاص طور پر اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر وہ مصروف ہی اتنی تھی کہ اسے ٹائم ہی نہ مل سکا کہ وہ ان سے جا کر ملاقات کرتی یا پھر ان کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کر لیتی۔ ابھی اس نے تھوڑا سا ہی راستہ طے کیا تھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ پر یہ وجود کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ بریک ماری تھی۔ دیکھا تو سڑک پر کوئی نوجوان بے سدھ پڑا تھا اور خون چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آج کل شہر میں جرائم کے کیسز کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، جا کر اس نوجوان کی مدد کرے یا پھر اسے یوں ہی اس حالت میں چھوڑ کر چلی جائے۔ ماہم بہت ہی نرم دل کی مالک تھی، وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور چھوٹے چھوٹے قدم اس کی طرف بڑھانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چاروں طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ ہارون خانزادہ نے قدموں کی آہٹ محسوس تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول دی۔ دیکھا تو ایک چھوٹے سے قد کی لڑکی جس کے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا اور بال کھلے ہوئے تھے، وہ اس کی جانب اب بڑھ ہی رہی تھی۔ یہاں سے چلی جاؤ، اس نے ذرا سا ہاتھ اٹھایا اور دھیمے لہجے میں بولا، مگر وہ اس کی بات نہیں سن سکی۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھی تو دیکھا کہ ہارون کے کندھے پر ایک گولی لگی ہوئی تھی جبکہ دوسری گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ سب کس نے کیا؟ اس نے بے ساختہ کہا اور اپنا دوپٹہ پاڑ کر اس جگہ پر باندھنے لگی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے بھی پہلے اس نے اس کی نبض چیک کی تھی جو کہ چل رہی تھی۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے کو تپکنے لگی۔ ہارون کو اس چھوٹی سی لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہاں سے جتنی بھی گاڑیاں گزرتی تب لوگوں نے ہی ہارون کی وجود کو نظر انداز کیا تھا، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا وہ یہ سوچ کر وہاں سے چلے گئے تھے کہ ہارون مر چکا ہوگا۔ وہ اس قدر ڈرپوک تھے کہ کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ جا کر اس کے پاس چیک کر کے وہ سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ یہاں سے چلی جاؤ، ہارون نے پھر سے اسے دھیمے لہجے میں کہا، مگر وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے غصے سے کہنے لگی، بولنا بند کرو، خاموشی سے لیٹے رہو، تمہیں کسی بھی قسم کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کو اٹھانا چاہا مگر لڑکھڑا کر خود ہی زمین پر گر پڑی۔ توبہ، کس قدر موٹے ہو تم، یا اللہ میں کیا کروں، اس انسان کو کیسے اٹھاؤ؟ اس نے دوبارہ سے ہی اس کو اٹھانے کی کوشش کی جبکہ دوسری طرف ہارون کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ماہم نے اسے گھسیٹتے ہوئے بڑی مشکل سے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ لڑکی، کیا تمہیں جینے کا شوق نہیں ہے؟ ہارون نے اب کی بار قدری اونچی آواز میں بات کی، مجھے خود سے زیادہ دوسروں کی زندگی بچانے کا شوق ہے۔ اب تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہے، اور اپنی زبان کو تھوڑا سا لگام دو۔ ویسے تمہاری ہمت کو بھی داد دینی چاہیے مجھے، اتنا خون بہنے کے باوجود تم ہوش میں ہو اور بات کر رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنے بڑے جال میں پھنس سکتی ہو۔ ہارون نے اس کے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دوبارہ سے کہا، تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیا تم میرے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ نہیں، ماہم نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ ہارون کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیرنے لگا تھا اور وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو گیا تھا، لیکن ہوش ہونے سے پہلے اس کو اس لڑکی کی فکر ہو رہی تھی، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ واپس کیوں آ گئے ہیں؟ اذہان نے جب اسے دوبارہ اسپتال کے کوریڈور میں دیکھا تو حیرانگی سے اس کی طرف بڑھا۔
مگر تبھی اس کی نظر ایک اسٹریچر پر پڑی جسے نرسز گھسیٹتی ہوئی ایمرجنسی روم میں لے کر جا رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے اور یہ شخص کون ہے؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں، مجھے یہ سڑک پر زخمی حالت میں ملا اور میں اس کو لے کر آئی ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور خود بھی ایمرجنسی روم میں چلی گئی۔ ڈاکٹر اذہان، آپ وہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ جلدی سے آئے، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے آپریشن کے بعد وہ وہاں سے باہر نکلی۔ اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا پھیلنے لگا تھا، بخار کی وجہ سے بھی اس کا جسم تپ رہا تھا، مگر اس نے اس حالت میں بھی اپنی ڈیوٹی بخوبی طریقے سے نبھائی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، پیشنٹ آپ کو بلا رہا ہے۔ جب اس نے اپنے نام کی پکار سنی تو بے ساختہ پلٹ کر دیکھا جہاں پر اس کی ہی عمر کی ایک نرس کھڑی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تصدیق کرنا چاہی۔ وہ آپ کو ہی بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس بہادر ڈاکٹرنی کو بلا کر لاؤ جو مجھے یہاں پر لائی ہے، میں اس کو انعام دینا چاہتا، اور اس کے علاوہ بھی اس روم میں بہت سے عجیب و غریب لوگ جمع ہو گئے ہیں، میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ اس کی بات سن کر وہ بھی الجھن کا شکار ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سر ایک لمحے کے لیے چکرا گیا، کیونکہ وہاں پر اب وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی 3-4 آدمی تھے جنہوں نے بلیک کلر کی وردی پہنی ہوئی تھی اور تینوں ہی بہت ہینڈسم تھے۔ ان کے چہرے پر ماسک تھے جبکہ ہاتھوں میں بھی گن تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کون ہے؟ اس نے بے ساختہ سوچا، مگر بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ایک نظر بیڈ پر پڑے اس پیشنٹ پر ڈالی جو اب لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا آپریشن ہوا ہے اور وہ موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ کیا آپ نے مجھے یہاں پر بلایا؟ اس نے ہارون خانزادہ سے سوال کیا۔ جی، آپ کو ہی یاد کیا تھا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ساتھ ملاقات کا شرف بخشا۔ وہ اپنی سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لوفرانہ انداز میں بولا تو وہ دان پیس کر رہ گئی اور غصے سے کہنے لگی، دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا کام صرف اور صرف تمہاری مدد کرنا تھا جو میں کر چکی ہوں۔ اس کی بات سن کر ایک گارڈ غصے سے آگے کی طرف بڑھا مگر ہارون خانزادہ نے اسے روک دیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم اس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے اور نہ ہی مجھے جاننے کا کوئی شوق ہے، یا تو تم کوئی بڑے آفیسر ہو تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ میں ایسے آفیسر کی عزت نہیں کرتی ہوں جو اپنی طاقت کا استعمال ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی بہادری دیکھ کر ہارون خان زیادہ ایک لمحے کے لیے تو اش کر اٹھا۔ امپریسو، ویسے تمہیں زیادہ دینی چاہیے۔ آج سے پہلے کسی بھی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے اس لہجے میں بات کر سکے، پر تمہیں میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تم میری محسن ہو اور جب تک تمہارا یہ احسان نہیں چکاؤں گا تب تک میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ آگے کی طرف بڑھا اور ایک چھوٹا سا بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ ماہم حیران رہ گئی۔ جیسے ہی وہ بیگ کھلا اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، کیونکہ اس میں 5-5 ہزار کے نوٹوں کے گردے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ بیگ چھوٹ کر اس کے ہاتھوں سے گرا۔ یہ چھوٹا سا ایک انعام ہے جو آپ کے لیے ہے۔ اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھ کر اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ کسی چھوٹے موٹے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، مگر اتنے زیادہ پیسے اس نے آج سے پہلے واقعی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تم ہو کون؟ اب کی بار اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسی وقت اذہان خانزادہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ماہم کا بازو پکڑا اور اس کو گھسیٹتا ہوا باہر لے کر گیا۔ یہ دیکھ کر ہارون نے برا سا منہ بنایا تھا۔ یہ رقیب کہاں سے آ گیا؟ میری پریم کہانی میں اس نے اپنے گارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صاحب، اگر آپ کہیں تو اس کو سائڈ پر کر دیں گے۔ نہیں کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس انسان نے مجھے کیسے نپٹانا ہے۔ تم وہاں اس ذلیل انسان کے پاس کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کون ہے؟ اذہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، اور سب سے فیمس گینگسٹر ہے ہارون خانزادہ۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور جو وہاں پر اندر آدمی کھڑے ہیں وہ بھی اس کے گارڈز ہیں۔ یا میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں نے ایک گینگسٹر کی جان بچا دی ہے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو وہیں پر ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتی، اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور، اور جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ انسانیت کے ناطے کیا ہے۔ فی الحال اس بات کو بھول جاؤ اور اپنے گھر جاؤ۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کر سکے۔ اذہان اسے اس کے گھر ڈراپ کرنے کے لیے گیا تھا۔ راستے میں بھی وہ سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے جب اسے اذہان کی آواز سنائی دی۔ تم اس ذلیل انسان کی وجہ سے بالکل بھی ٹینشن لینا، میں سب کچھ سنبھالوں گا۔ اذہان، پتہ نہیں کیوں میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھی ہے۔ وہ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ یوں جیسے مجھے زندہ نگل جائے گا۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کچھ دن اب اپنے گھر پر ہی رہو، یہ ایک سرکاری ہسپتال ہے اور یہاں پر میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی ہوں، نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں تمہارے بارے میں بات کر لوں گا، جانتے ہو کہ میرے بابا کے اچھے تعلقات ہیں۔ اذہان نے اسے باور کروانے کی کوشش کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگر ایسا ممکن ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک، میں تم پر ہی ڈیپینڈ کروں گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ پر ہی ڈیپینڈ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرائی، جبکہ اس کے لبوں پر بھی ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ وقت دور نہیں ہے، نے دھیمے لہجے میں کہا اور دوبارہ سے آنکھیں موند لی۔ تم بھی چلو نا ساتھ، اس نے اذہان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ نہیں، پھر کبھی آؤں گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی چچا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی بھتیجی کو دیکھ کر پرجوش ہو گئے اور اپنے بازو کھول دیا۔ وہ زور سے ان کے سینے سے جا لگی۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم سناؤ؟ تمہیں تو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کل سے تمہارا انتظار کر رہے اور میڈم صاحبہ کو بھی فرصت ملی ہے۔ چچا جان، رات کو ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، اس کی وجہ سے دیر ہو گئی، ورنہ میں 1 بجے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس نے اپنا سر مسلتے ہوئے دھیمے لہجے میں، چلو کوئی بات نہیں، تمہاری ہی غلطی آخری سمجھ کر معاف کر دے، لیکن دوبارہ اگر اتنا انتظار کروا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ باسم خان زادہ بھی ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے مطمئن انداز میں ٹیک لگا کر اسے دیکھ رہا، یوں جیسے اس کے علاوہ اسے کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ تھوڑی سی ہچکچا گئی مگر خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھی۔ 5 منٹ سے زیادہ اس سے بیٹھا نہ گیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میڈیسن لے کر سو گئی۔ رات کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیسی ہے محترمہ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ ہے کہ اپنا دیدار کروانے کی زحمت ہی کر رہی ہے۔ ایک انجان سے مردانہ آواز سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کون ہو تم؟ وہی ہے جن کو آپ نے موت کے منہ سے نکالا اور ایک نئی زندگی بخشی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ تمہیں جان سے بچانا تو دور کی بات، میں تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کر بلکہ تم پر تھوک کر ہی آ جاتا۔ ارے یہ آپ کی اپنی زبان تو نہیں ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کسی نے آپ کے دماغ میں میرے خلاف باتیں ڈالی ہے، اسی وجہ سے تو آپ اتنا تلخ بول رہی ہے۔ گینگسٹر کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان ہوتے ہیں۔ قتل و عام کرنا تو اس کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ اوہو، تو پھر آپ کو کسی نے ہمارے بارے میں بہت غلط بتایا۔ خیر، مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج تو آپ نے مجھے کال کر لی ہے لیکن دوبارہ کبھی یہ کوشش مت کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور نمبر بلاک کر دیا۔ 3 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سے ایک انجان نمبر سے کال موصول ہونے لگی تھی۔ آپ میرے جتنے نمبر بلاک کریں گے میں اتنے ہی نمبر سے آپ کو کال کروں گا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ میں بس چاہتا ہوں کہ آپ اسپتال میں آئے اور اب میرا علاج اپنی نگرانی میں کروائے۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ان دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو ان مشینوں کی ضرورت ہے۔ یہ بہت سچ ہے، اگر آپ میرے پاس موجود ہوئی تو مجھے واقعی ان سازوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ صرف آپ ہی کافی ہے۔ اس کی آواز میٹھی ہو گئی تھی اور اس کا لہجہ باری ہو گیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا گلا اپنے ہاتھوں سے نہ گھونٹوں تو خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ نفرت ہے مجھے آپ جیسے لوگوں سے، صرف ایک موقع دے کر دیکھے، میں آپ کی نفرت محبت میں تبدیل کر دوں گا اور اگر ایسا نہ کیا تو میرا نام بھی ہارون خان زادہ۔ اب کی بار اس نے غصے سے کال کاٹی اور موبائل سوئچ آف کر کے لیٹ، مگر نیند ہوتی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک ہی اسے بادل گرجنے کی آواز سنائی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی کمرے کے اندر داخل ہو رہی۔ گرمی کا زور کافی حد تک ٹوٹ گیا اور اب موسم بھی خوشگوار ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ بادل گرج رہے تھے اور تھوڑی بھی دیر بھی بارش ہونے کا امکان تھا۔ اسے بارش بہت پسند تھی اور بارش میں بھیگنا تو اس کا پسندیدہ مشغلہ۔ لان میں موجود لائٹ جل رہی تھی، بارش کے قطرے جیسے ہی زمین پر گرنے لگے۔ وہ پرجوش ہو کر اٹھی اور چینج کر کے باہر نکلی۔ اب اس کا رخ لان کی طرف تھا۔ باسم خانزادہ جو کہ کچن میں کڑا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا، اس لڑکی کی جلد بازی دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بارش اس لڑکی کو کس قدر پسند ہے۔ بچپن میں بھی وہ ایسا ہی کرتی تھی، جب بھی بارش ہوتی تھی وہ یوں ہی بھیگنے نکل جاتی تھی، نہ تو دن کو دیکھتی تھی اور نہ ہی رات کو، بس اس کو اپنا شوق پورا کرنا ہوتا تھا۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے وہ بارش کے قطرے اپنے چہرے پر محسوس کر کے مسرور ہوتی تھی۔ باسم خانزادہ نے کافی سائڈ پر رکھی کیونکہ اسے اس سے بھی ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملنے والا تھا اور کچن کی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے لان میں بخوبی نظر آتا تھا۔ وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح گول گول گھوم رہی تھی، اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کی ہارون خانزادہ سے جو منہ ماری ہوئی تھی
وہ بھی بھول. مزید 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ باسم خانزادہ کا فون بجنے لگا. اس نے دیکھا تو کوئی اجنبی نمبر تھا. اس نے کال کاٹ کر موبائل سائٹ پر رکھ دیا. دوبارہ سے فون بجا. اب کی بار اس نے کال اٹھا کر، اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو اپنی آنکھوں کو لگام دو، ورنہ تمہاری آنکھیں نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا. دوسری طرف سے اسے خونخوار لہجے میں دھمکی موصول ہوئی. تم کون ہو اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ آپ کون ہوتے ہو یہ تو تمہیں بہت اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا، لیکن تم خود کون ہو یہ بات تم بھول جاؤ گے. میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ نہ تو تمہارا شمار زندہ لوگوں میں ہوگا اور نہ ہی مردہ لوگوں میں. اس نے بے ساختہ اپنے چاروں طرف دیکھا تو موبائل کی دوسری طرف ہنسی کی آواز گونجی. تم مجھے تلاش نہیں کر سکتے ہو اور نہ ہی مجھ تک پہنچ سکتے ہو. میں تمہیں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکی سے دور رہو. تمہارا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. وہ میری کزن ہے، میری بچپن کی منگیتر ہے اور میری ہونے والی بیوی ہے. تم جو کوئی بھی ہو، تم تک تو میں پہنچ ہی جاؤں گا، اور پھر جو حشر میں تمہارا کروں گا اس کے بعد تم میرے نام کو سن کر کانپ جایا کرو گی. یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی. اس کے ماتھے کی رگ تن گئی تھی، جبکہ اس نے اپنے ہاتھ بھی غصے سے بھینچ لیے تھے. خود سوچتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکلا اور لان کی طرف پڑ گیا. ماہم ابھی بھی بارش میں انجوائے کر رہی تھی. اچانک سے پلٹی تو باسم کے سینے سے جا کر ٹکرا گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے ہونٹ بھی لرزنے لگے تھے. وہ اس لمحے میں مکمل طور پر قید ہو چکا تھا. اس کا بھیگا وجود اور پھر بھیگے بھیگے ہونٹ. آخر کوئی عورت اس قدر حسین کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے بے ساختہ سوچا. اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ اٹھتا اور اس کے ہونٹوں کو مسلتا، گولی کی آواز سن کر وہ دونوں ہی لرز اٹھے تھے اور اس کے ساتھ ہی باسم خانزادہ کے کندھے سے خون بہنے لگا تھا. گولی بس اس کو چھو کر گزری. یہ دیکھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں چیخیں مارنے لگی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں بھی یہ سب کچھ ہو. باسم خانزادہ بے ساختہ زمین پر بیٹھ گیا. اس کی چیخوں کی آواز سن کر سب گھر والے بھی باہر آ گئے. وہ جلدی سے چینج کر کے باسم کو لے کر اسپتال چلی گئی. وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی اور اس نے باسم کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. وہ بار بار اس کے چہرے کو تپکتی اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی. باسم پلیز اپنی آنکھیں کھلی رکھو، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے. اس دوران اس کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تم مجھے کس قدر پسند ہو. تم مجھے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوتی ہو. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا. میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. اس کا اظہاری محبت سن کر وہ جی جان سے سرشار ہو گئی تھی. تم فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی. دوسری طرف اس کے بابا اکرام صاحب بھی اپنے ایک دوست کو کال کر چکے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک حرکت تھی جس کسی نے بھی کی تھی. وہ کافی عرصے سے ہی پلاننگ کر رہا تھا، جبکہ ماہم کا ذہن بار بار بھٹک کر اسے گینگسٹر کی طرف ہی جا رہا تھا. اس کی مرہم پٹی کروانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی اور غصے سے ہارون خانزادہ کے پرائیویٹ روم کے اندر داخل ہو. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا انسان نکلو گے. چیخنے چلانے کی آواز سن کر ہارون نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھولی. نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال تھی اور کسی حد تک نشیلی ہوئی تھی. ایک لمحے کے لیے تو وہ گڑبڑا گئی اور اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی، تمہیں آخر یہ سب کچھ کر کے کیا ملا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی سی لڑکی، کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے، اس نے جمائی روکتے ہوئے بیزاریت سے کہا. تم نے میری نیند خراب کر دی ہے. ہارون صاحب ہر چیز پر کمپرومائز کر جاتے تھے، مگر نیند پر کمپرومائز کرنا ان کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا. ایک تو اسے بڑی مشکل سے ہی نیند آتی تھی اور جب وہ سو جاتا تھا تو اس کا دل کرتا تھا کہ کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہ کرے. لیکن یہ گستاخی، کیونکہ اس کی محبت سے سرزد ہوئی، اس لیے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے گھر میں فائرنگ کروا کر تم مجھے اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں تم جیسے گھٹیا انسان کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہی ہوں کہ مجھ سے اور میری فیملی سے دور رہے، ورنہ جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گی تم ساری عمر کے لیے پچھتاتے رہو گے. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تمہاری کسی بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور میں تمہاری اس منحوس منگیتر پر فائرنگ کیوں کرواؤ؟ چور کی داڑھی میں ان کا تمہیں کیا پتا چلا کہ فائرنگ میرے منگیتر پر ہی ہوئی؟ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہوگا. دیکھو، یہ بات سچ ہے کہ میں اسے شدید نفرت کرتا ہوں. اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے تو میں اس کو جان سے ہی مار دوں، مگر میں ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کروں گا. میں معصوم لوگوں کی بغیر کسی وجہ سے جان نہیں لیتا ہوں. ہاں، میں ان کو دھمکیاں ضرور دیتا ہوں، اور تمہیں بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں
کہ اب میری نظر تم پر ٹک اور اب تم پر بھی یہ لازم ہے کہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی او ہیلو مسٹر، تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح کا حکم سنانے؟ اور میری منگنی بچپن میں ہی تھے، میری شادی صرف باسم سے، اس کے علاوہ دنیا کا ہر مرد مجھ پر، تمہیں یہ جو محبت کا سو کالڈ بھوت چڑھا ہے اس کو ابھی اپنے سر سے اتار کر پھینک، کیونکہ جیسے ہی تم اسپتال سے باہر نکلو گے جیل چلے جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ کوئی مجھے جیل میں رکھ سکتا؟ اس پورے شہر کی پولیس مجھے سلام کرتی ہے اور آگے بڑھ کر میرے قدم چومنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا غرور ہے اور آگے بڑھ کر میرے قدم چومنے کے لیے تیار ہو جاتی، اس کے لہجے میں ایک عجیب سا غرور۔ باقی پوری دنیا تم سے ڈرتی ہوگی لیکن میں تم سے نہیں ڈرتی ہوں، اور نہ ہی میرے باپ کو تم جیسے گھٹیا لوگوں سے کوئی خوف محسوس۔ تمہارا تو اب ہم وہ حشر کریں گے کہ تمہارے ساتھ پشتے بھی یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی بہت ہی کمال کی ہو، جانتی بھی ہو کہ ایک گینگسٹر کے سامنے کھڑی ہو، مگر اس کے باوجود بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہو۔ تمہاری اسی ادا پر ہی تم پر مر مٹھاؤ، تم نے جو کرنا ہے کر لو، جتنی کوششیں کرنی ہے کر لو، آخر میں بے بس ہو کر تم میرے پاس ہی آؤ گی۔ اور ہاں، ایک اور بات، میں نے تمہارے منگیتر پر گولی نہیں چلائی، جس نے بھی چلائی ہے وہ بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گا، اور پھر تم مجھ سے آ کر تم سے معافی مانگتی ہے میری جوتی۔ یہ کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہ وہاں سے نکلی۔ اذہان جو کہ کمرے میں داخل ہو رہا، ان کی باتیں سن کر حیران۔ اذہان نہ صرف ماہم کا بچپن کا دوست بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب تھے، اپنی ہر بات ایک دوسرے شیئر کرتے۔ ماہم اس سے اپنی باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا، اذہان بھی اس سے کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ ابھی بھی وہ دونوں بینچز پر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ واقعی اس نے کیا ہے؟ ہاں، مجھے 100% یقین، کیونکہ گولی لگنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ پر اپنا حق رکھتا ہے، اور باسم بھی مجھے بتا رہا تھا کہ اس کو ایک اجنبی نمبر سے کہا جس نے اسے مجھ سے دور رہنے کے لیے۔ یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا کروں، اس ذلیل انسان سے کیسے پیچھا چھڑواؤں؟ یہ تو میرے سر کا درد بنتا چلا۔ 1 مہینے تک اس نے ہارون خانزادہ کی شکل تک نہیں دی اور نہ ہی اسی کوئی بات کی تھی۔ تب تک باسم بھی صحت یاب ہو چکا تھا، وہ ان کے گھر میں ہی رہتا تھا اور اس کے بابا کے بزنس میں برابر کا شریک دار بن گیا۔ وہ اکرام صاحب کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت گزارتا اور بزنس کی سمجھ بوجھ لیتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ماہم کو بہت خوشی، ماہم کی ماں بھی اب کافی مطمئن۔ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 1 ہی مہینے کے بعد ان دونوں کا نکاح کر دیں گے اور پھر 2 مہینے کے بعد رخصت۔ ہارون خانزادہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پاکستان میں نہیں بلکہ لندن میں موجود تھا۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ کھلا جس میں وہ چھوٹی سی لڑکی اپنا بیگ پیک، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہارون خانزادہ نے اس کے گھر کے ایک کونے میں کیمرے تاکہ اس چھوٹی سی لڑکی پر نظر رکھ۔ کچن سے لے کر بیسمنٹ تک ہر جگہ پر ہی کیمرہ موجود تھا۔ وہ کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ ہارون نے تھوڑی آواز بڑھائی تو اسے ماہم کی بھی خوبصورت آواز سنائی۔ وہ ٹیلر سوئفٹ کے گانے لو سٹوری پر وائب کر رہی تھی۔ بیبی، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کبھی بھی تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ اس نے دیکھا کہ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور باسم خانزادہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی چال دیکھ کر ہارون خانزادہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ذرا سا زوم کیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ باسم خانزادہ اس وقت نشے میں ہے اور وہ چکراتے ہوئے ماہم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہارون نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے گارڈ کو نصیحت کر دی جو کہ اس کی حویلی کے ساتھ ہی پہرا دینے کے لیے ٹھہرایا گیا تھا۔ اگر باسم خانزادہ نے ماہم کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں، ابھی اور اسی وقت اس کے کمرے میں پہنچو۔ باسم، تو ٹھیک تو ہو؟ ماہم یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھی تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس پر گرنے لگا۔ ماہم جلدی سے سائڈ پر ہو گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اچانک ہی اسے بو آئی تو بے ساختہ پیچھے کی طرف ہٹی۔ کیا تم نے شراب پی ہوئی ہے؟ اس سے پہلے کہ باسم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتا، کسی نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک لیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہارون خانزادہ کا ہی گارڈ تھا۔ باسم نے بھی کراٹے سیکھے ہوئے تھے، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا۔ اس نے منٹوں میں ہی اس کے گارڈ کو زمین پر گرا دیا۔ وہ نشے میں نہیں تھا، وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا۔ وہ کافی عرصے سے نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی اس گھر پر نظر رکھے ہو۔ وہ ماہم کو گورتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس انسان نے یہاں پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس کمرے میں بھی کہیں پر کیمرہ موجود، میں نے یہ جان بوجھ کر ڈرامہ کیا تھا۔ اس کی باتیں ہارون کو ابھی بخوبی سنائی دے رہی۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ذلیل انسان، یہ تو میری سوچ سے بھی چالاک نکلا، میں تو اسے ہلکے میں لے رہا تھا، مگر اس کے پاس بھی دماغ موجود۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ اب سارے کیمرے ہٹ جائیں، وہ اپنی چھوٹی اسے رہ کر اسی چیز پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ ماہم کا منہ حیرت سے کلا کا کلا رہ گیا۔ کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے تو کیا میں پاگل ہوں
یا پھر یہ شخص پاک ہے جو یوں ہی منہ اٹھائے مجھے مارنے کے لیے چلایا۔ اس نے ایک نظر زخمی گارڈ پر اور اس کے ساتھ ہی پولیس کو کال ملا۔ اس نے گارڈ کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا اور اب وہ مکمل طور پر کمرے کی طرف متوجہ۔ اس نے ایک ایک کونے کی تلاشی لینا شروع۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کمرے میں سے 3 کیمرے برآمد ہوئے تھے۔ ماہم نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ باسم تلخی سے کہنے لگا، پتہ نہیں اس ذلیل انسان نے کیا کیا دیکھا ہو۔ ماہم کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگی تھی مگر اس نے اس وقت کچھ بھی نہ بولا۔ آخر وہ ہے کون اور تم سے چاہتا کیا ہے؟ کہیں تم نے ماضی میں اس کے ساتھ چکر تو نہیں چلایا تھا؟ بس کر دو باسم، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، اور جہاں تک اس انسان کا سوال تو مجھے لگتا ہے کہ وہی سب سے بڑا گینگسٹر جس کی میں نے جان بچائی تھی۔ او کم آن، اب مجھے یہ مت کہنا کہ تم نے بھی فلمی ہیروئن کی طرح اس کو سڑک سے اور اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے کر گئے۔ باسم کے لہجے میں تلخی کھلی۔ وہ اس کا رویہ سمجھنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے۔ یہ انسان چاہتا کیا ہے؟ تم تو یوں سارا بلیم مجھ پر ڈال رہے ہو جیسا میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا ہو اور جیسے میں نے انہیں کہا کہ یہ سب کچھ کرے۔ جب تک لڑکی کوئی اشارہ نہ دے تب تک لڑکے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف ایک قدم بھی بڑھا سکے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا۔ ماہم کا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر نشان، بس بہت ہو گئے، مزید اپنے کردار پر کسی بھی کی کہوار برداشت نہیں کروں گی۔ اگر تم نے میری مدد کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہاں سے دفع ہو۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا راستے میں ہی رک گیا۔ اس نے اپنے ماتھے کو مسلنا شروع کر دیا۔ اور تم سوچ بھی نہیں سکتی ماہم کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی۔ تم نے اس گھٹیا انسان کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی پڑا۔ یہ کہہ کر وہ تھن فن کرتا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میری مدد فرما، مجھے اس مشکل سے نکال۔ صرف تو ہی ہے جو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی اور دعا مانگ رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اس کی آنکھیں پوری رات رونے کی وجہ سے لال تھی۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر آمنہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کو سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ماں کو ساری کہانی بتا دی۔ اس نے ہارون خانزادہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ اس نے باسم خانزادہ کو تب کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا میری بیٹی؟ تھوڑا سا صبر کر جاتی۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ غصے کا کس قدر تیز ہے اور غصے میں اسے وہ اپنے باپ کی طرح بہت ضدی اور گھمنڈی انسان اور وہ حد سے زیادہ ظالم بھی ہے۔ میں تمہارے بابا کو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ تمہارا رشتہ نہ کرے مگر انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر ادھر کرسی پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ امی جان اب میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں اسے کیسے وہ تو مجھ سے بہت زیادہ ناراض۔ ٹینشن نہ لو، میں خود باسم سے اس بارے میں بات کروں گی۔ نہیں امی آپ ایسا مت کیجیے ورنہ اسے وہ مائنڈ کر جائے گا۔ آپ مجھے بتائے کہ آپ اس قدر تیار کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے اپنی ماں کی تیاری دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہے۔ ہاں تمہارے بابا کے دوست کے گھر ایک دعوت ہے، بس وہیں پر ہم دونوں اسپتال سے کب واپس آؤ؟ مجھے تو آج رات وہیں پر ہی رکنا ہے کیونکہ میری نائٹ شفٹ بھی ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں میں مسلسل چھٹی تو اب چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں اور کام بھی ڈبل کرنا پڑا۔ ارے میری بچی ٹھیک ہے، بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور کھانا ٹائم سے وہ اسے نصیحت کرتی ہوئی دوبارہ سے لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ تب تک اکرام صاحب بھی چلے آئے۔ مجھے باسم نظر نہیں آ رہا ہے، صبح سے ہی غائب ہے، کیا تم لوگوں میں سے کسی نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں بابا نے کندھے اچکا۔ آمنہ بیگم نے بھی لا علمی کا اظہار خیرت کے بعد آج تو حیرت کی بات ہے، آج تو ہم لوگوں کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ، لگتا ہے کہ وہ میٹنگ بھی بھول گیا ہے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ ہر حال میں ڈیل فائنل کرنی۔ چلو کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ۔ وہ خود ہی سوال کر رہے تھے اور خود ہی جواب دے۔ آمنہ بیگم گھر سے باہر نکلنے ہی لگی تھی، یہ اس نے اپنی امی کا ہاتھ مضبوطی سے اور ان کے گلے لگ گئی۔ آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ سارا پیار صرف ماں کے لیے ہے یا باپ پر بھی تھوڑا سا نظر کرو؟ بابا کی بات سن کر وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا اور اس کا دل بہت زیادہ گھبرا۔ اسے شدت سے کچھ غلط اسے بار بار برے خیالات اور وسوسے پریشان کہی تھی۔ وہ اسپتال پہنچ گئی تھی مگر وہ ٹھیک طرح سے مریضوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر پا رہی۔ اذہان بھی اس کا رویہ نوٹ کر رہا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس سے پوچھا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے، زندگی ایک عجیب سی ڈگر پر چل، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ٹینشن دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جب تک تو مسئلوں کو حل نہیں کرو گی تب تک تم سکون سے نہیں رہ سکتی۔ اسی وقت ہی موبائل بجا، گھر کے نمبر سے کہا۔ اس نے دل ہی دل میں خیریت کی دعا۔ چھوٹی بی بی صاحبہ، بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر نہیں تھی بلکہ پہاڑ تھا جو اس کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ اس نے بے ساختہ اذہان کی بازو پکڑ لی
اس کا سر چکرانے لگا تھا اور ٹانگیں لڑکھڑا رہی. کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو ماما؟ اس نے صرف اتنا ہی کہا اور اذہان کی بازو میں جول گئی تھی. جب اسے ہوش آیا تو اسے پتا چلا کہ اس کو بے ہوشی میں 2 دن گزر گئے تھے. اس کے ماما بابا کا جنازہ بھی ہو چکا تھا. وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی. باسم نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر کو. اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہارون خانزادہ نے کیا ہے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے تلاش کر کے گولی مار دے، مگر وہ بری طرح سے بے بس تھی. باسم خانزادہ اسے حویلی واپس لے آیا کہ چچا اور چچی اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے. اس نے تو اسپتال جانا ہی چھوڑ دیا تھا. وہ کمرے میں قید ہو کر رہ گئی، ہر وقت ہی اپنے ماما بابا سے تصویر اپنے سینے روتی رہی. کچھ ہی دنوں کے بعد اسے ایک نیا حکم سنایا کہ اس کی اور خانزادہ کا نکاح ہونے والا ہے. اب چونکہ اس کے ماما بابا فوت ہو چکے تھے اور اس کے بابا کا صرف ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جن کا ایک ہی بیٹا تھا، تو ظاہر سی بات تھی کہ اب ساری دولت اسی کو ہی ملنی. اس لیے فاروق صاحب چاہتے تھے کہ جلد از جلد اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کروا دے. نے انکار کیا مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں. وہ شادی کا جوڑا پہنے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی اس سے پہلے کہ وہ قبول ہے کہتی وہاں پر فائرنگ کی آواز گونجی. دل تا کے سینے سے باہر آنے کو تیار تھا اور دماغ تھا کہ بری طرح سے جکڑ گیا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ ظالم انسان آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور کرے. اس نے اپنی آنکھیں خوف کے مارے بند کر لی تھی. باسم بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا. ہارون خانزادہ باسم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ میری ہونے والی بیوی 100 فٹ کے بعد؟ تم آخر سمجھتے کیا ہو خود؟ باسم نے اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی بلکہ چٹانوں کی طرح وہیں پر کھڑا تھا. ان کو پکڑ لے. یہاں پر آئے ہوئے سب مہمانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ کو ڈرنے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. میں یہاں پر کسی کو تنگ کرنے کے لیے یا خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آیا ہوں. اس نے بہت ہی نرم اور پیار بھرے انداز میں کہا، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس نے باسم خانزادہ کے سر پر پسٹل رکھ دیا. اس ذلیل انسان سے تم بہت محبت کرتی ہو، اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ابھی اور اسی وقت اس کو جان سے مار دوں گا. تمہارے پاس صرف 4 منٹ کا وقت ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو. اور مولوی صاحب آپ بھی ایک نئے نکاح نامے کا انتظام کریں کیونکہ اس لڑکی کا نکاح صرف اور صرف مجھ سے ہی ہوگا. اس نے خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا تھا. تھوڑی ہی دیر بعد اس چھوٹی سی لڑکی نے روتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کر دیے. آنسو تے کے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. باسم خانزادہ نے کل رات اس کے کمرے میں جا کر اس کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہارون خانزادہ نے کیا ہے. اسی نے ہی تمہارے والدین کو قتل کیا ہے اور وہ تمہارے راستے میں آنے کی بھی کوشش کرے گا مگر تم نے اس کے جال میں نہیں پھنسنا اور نہ ہی اس سے خوفزدہ ہونا ہے. باسم اور اس کے والد نے بے ساختہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا. جس شکار کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی پلاننگ کی وہ شکار ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا کیونکہ ان کے مخالف جو شکاری تھا وہ بہت ہی چالاک تھا. وہاں سے باہر نکلتے وقت ہارون خانزادہ باسم کے کانوں میں جھکا اور مضبوط لہجے میں بولا، ویسے تمہاری چالوں کو داد دینی چاہیے مگر کیا ہے نا کہ تم ابھی اس کھیل میں بہت ہی کچے ہو. تمہیں اس کھیل میں داخل ہوئے تقریباً 1 سال گزرا ہے جبکہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یہی کھیل کھیلتے گزارے. یہ کہہ کر وہ اس چھوٹی سی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گیا تھا. وہ مسلسل اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. کبھی وہ اس کے سینے پر غصے سے ناخن مارتی تھی تو کبھی اس کو تھپڑوں سے مارنا شروع مگر وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی. اسے گاڑی میں لے جا کر اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھ باندھنا شروع کر دی. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہوش میں ہو؟ وہ چیختے ہوئے بولی تھی. ہاں ہوش میں ہوں، اسی لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا. اگر تم جیسی جنگلی بلی کو آزاد کیا تو تم ایکسیڈنٹ کروا دو گی اور میں ابھی نہیں مرنا چاہتا ہوں. میں اپنی یہ چھوٹی سی زندگی تمہاری ہمراہی میں گزارنا چاہتا ہوں. تم ایک قاتل ہو، تم نے میرے والدین کو قتل کیا، تم نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی ہے. میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں. یہ کہہ کر وہ اونچی آواز میں رونے لگی اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی. تم نے ایسا کیوں کیا؟ پر میرے باپ کو جان سے کیوں مارا؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما. جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے وہ ایک جھوٹ. بہت جلد تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا. مجھے پتا ہے کہ تم ایک دھوکے باز انسان ہو. تم اپنے دھوکے سے اپنے آپ کو سچا ثابت ہو کر سکتے مگر میں تمہاری اصلیت جان چکی، میں تمہاری حقیقت پہچان چکی. تم سے گھٹیا شخص میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا ہے. تمہاری وجہ سے میرا کیریئر برباد ہو گیا ہے، مجھ سے میری فیملی چھن گئی ہے. جس انسان سے انہیں بے تحاشا محبت کرتی تھی اس انسان سے میں دور ہو گئی ہوں.
کیا تم میرا درد سمجھ سکتے ہو؟ وہ اس کے بات کو نظر انداز کر کے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ کافی دیر بولنے کے بعد وہ بھی خاموش ہو چکی اور پھر گہری نیند سو گئی تھی۔ ہارون نے ایک پیار بھری نظر اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر ڈالی۔ اس لڑکی کا درد بہت بڑا تھا، مگر اسے خود پر یقین تھا کہ وہ اسے اس درد سے باہر نکل۔ جب وہ اس کے ساتھ اس کی حویلی پہنچی، وہ اسے بیسمنٹ میں لے کر چلا جہاں ایک بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی۔ یہاں پر بیٹھو اور تحمل سے بیٹھنا، جب تک یہ ویڈیو مکمل نہیں ہوتی تب تک تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلو۔ ہارون نے اس کو یوں نصیحت کی جیسے چھوٹے بچوں کو کرتے ہیں، اور وہ بھی معصومیت سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس کے وجود سے جان بھی نکلتی جا رہی۔ ساری حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ قتل ہارون خانزادہ نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ایکسیڈنٹ تھا جو باسم خانزادہ نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر کروایا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ساری جائیداد ان لوگوں کو مل کر جائے۔ فاروق صاحب اکرام صاحب کے سگی نہیں بلکہ سوتیلے بھائی تھے۔ وہ بچپن سے ہی ان سے نفرت کرتے تھے اور ان سے خار کھاتے۔ بعد میں جب اکرام صاحب بہت زیادہ کامیاب ہو گئے تو فاروق صاحب نے بھی اپنے تعلقات ان کے ساتھ بہتر کر تاکہ ان کی دولت پر قبضہ جمایا جا سکے۔ اس دوران انہوں نے اپنے بیٹے کی منگنی ان کی بیٹی سے کروا دی تھی، زبردستی اسے شہر بیچ دیا تھا اور اس کو اکرام صاحب کے ساتھ ہی ان کے آفس بیچنے لگے تھے تاکہ وہ معاملات کو سمجھ سکے۔ باسم بہت ہی چالاک انسان، وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا تھا، اور پھر اس دوران ہارون خانزادہ نے ماہم کی زندگی میں انٹری تو اسے باسم خانزادہ کو اور فائدہ ہو گیا۔ وہ جو بھی کام کرتا تھا اس کا الزام ہارون خانزادہ پر لگا۔ اس رات اس نے فائرنگ اپنے اوپر ہی کروائی تھی تاکہ ماہم کو ہارون کی طرف سے شک میں مبتلا کر، اور پھر بعد میں جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ماہم نے آسانی سے اس بات پر یقین کہ یہ سب کچھ ہارون نہیں کیا، مگر اپنے سامنے چلنے والی ریکارڈنگز کو دیکھ کر اس کے خیالات تبدیل ہو بھی نہیں سکتی تھی کہ جس پر اس نے حد سے زیادہ یقین کیا ہے وہ انسانوں کو اس طرح سے دھوکہ دے گا کہ وہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی۔ وہ ہارون کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہارون جیسا بھی تھا وہ اس کا محسن، اگر وہ آج اس سے نکاح نہ کرتا اور اسے وہاں سے بچا کر نہ لاتا تو نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ ہارون نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا، چھوٹی سی لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تمہاری تکلیف بہت بڑی ہے اور اس سنبھلنے میں بھی تمہیں کافی وقت لگ جائے گا۔ تمہیں جتنا ٹائم چاہیے تم لے لو، میں تمہیں کبھی بھی فورس نہیں کروں۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہاری عزت بھی کرتا ہوں، تمہارا ہر فیصلہ میرے لیے قابل احترام ہوگا۔ تم بھی تو مجھے باسم کی طرح دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر وہ پیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ تمہارا شک کرنا جائز ہے اور میں تمہارا شک بھی دور کر دوں گا۔ مجھے خود پر بھی یقین ہے اور اپنی محبت پر بھی۔ تمہیں سنبھلنے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، یہ سفر مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور اس میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک رہوں گا۔ میرے دل کو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ باسم کو سزا نہ مل جائے۔ ملکہ صاحبہ، آپ صرف حکم کیجیے، آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ نہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے۔ دیکھیں یہ سارے ثبوت ہے، ان کو بس پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ پھر باسم کو نہ صرف عمر بھر کی قید ہو سکتی ہے بلکہ اسے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اور اس کے باپ کو سزائے موت ہو جائے۔ جی محترمہ، آپ کا یہ حکم بھی سر آنکھوں پر ہے۔ میں وکیل سے اس بارے میں بات ضرور کروں اور جج صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے معاملے پر خاص طور پر غور کریں۔ وہ کسی ملازم کی طرح اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا اس کی ہر بات پر جی ہوئی کر رہا ہے۔ وہ اس قدر پریشانی کے ماحول میں بھی پی کے انداز میں مسکرا دیے۔ اگلے ہی دن نیوز چینل پر یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کو ان کے بھتیجے نے ایک سازش کے ذریعے جان سے مار دیا۔ ناظرین، آپ کو ایک خبر بتاتے چلتے ہیں کہ بھتیجے نے اپنے ہی چچا کو جائیداد کے لیے جان سے مار۔ کچھ ہی دنوں میں باسم کا کیس عدالت میں پہنچ گیا اور اس کے باپ کو عمر بھر کی سزا ہو چکی۔ ہارون نے اس چھوٹی سی لڑکی کو سمجھایا کہ یہ سزا زیادہ دردناک ہے کیونکہ اس سزا میں انسان کو زیادہ وقت تنہائی میں ہی گزارنا ہو۔ پوری زندگی وہ پچھتاؤ کے گھیرے میں رہتا ہے، ماضی کے ناگ اسے ڈستے رہے، اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ اور جہاں تک سزائے موت کا سوال ہے تو یہ اس کے لیے بہت آسان سزا، تو اس کے لیے کوئی ایسی سزا ہونی چاہیے جس کے بعد وہ ساری زندگی ہی اپنے کی تکلیف۔ ہارون غلط نہیں کہہ رہا، اسے بھی یہ سب کچھ ٹھیک لگا۔ وہ ایک بار جیل میں باسم کے ساتھ ملنے کے لیے وہ اس کے منہ پر تھوک کر آئی تھی اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا ہے، ورنہ اگر تم جیسے ذلیل انسان کے ساتھ میری شادی ہو جاتی خود ہی اپنی جان لے لے۔ باسم بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کی ساری زندگی شرمندگی میں ہی گزارے گی۔ وہ ہارون کے ساتھ اس کی بڑی سی حویلی میں داخل ہو گئی۔
اسے دیکھ کر سارے گارڈز ایک لائن میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے اپنا سر جھکا لیا. السلام علیکم میڈم صاحبہ. سب نے ایک ہی آواز میں اسے سلام کیا تو وہ حیرانگی سے ہارون کے چہرے کو دیکھنے لگی. میں ان کا باس ہوں اور تم ان کی باس لیڈی ہو. مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے. اس نے اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے میں چلی گئی. مجھے کمرے میں آ کر کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے. میں بہت زیادہ تک گئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی. محترمہ ٹھیک ہے، آپ بس حکم سنایا کرے. ہمارا کام ہے آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا. اس نے اب سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا تو وہ اپنی مسکراہٹ دباتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. اس رات وہ سکون سے سوئی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ کے قاتلوں کو سزا ہو گئی تھی. اگلے دن اس کی آنکھ شور کی آوازوں سے کھلی. اس نے دیکھا کہ وہ کسی گارڈ کو سزا دینے والا تھا. وہ بیچ میں جا کر کھڑی ہو گئی. اگر اس سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جاؤ یہاں سے. اس نے گارڈ کو کہا اور خود اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی مجھے تمہاری یہ حرکتیں پسند نہیں ہیں. بہتر ہے کہ سدھر جاؤ. زندگی میں پہلی بار کوئی اس پر حکم چلا رہا تھا جبکہ وہ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کو ہی دیکھے جا رہا تھا. سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک اس کے معاملات میں مداخلت کرنے لگی. مگر اب وہ بھی بے بس تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس سے محبت جو کر بیٹھا تھا. محترمہ آپ بہت جلدی ہمارا کام ختم کروا دیں گی. جی میں ایسا ہی کروں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کوئی بہت بڑا گینگسٹر بنے اور سب میرے شوہر سے ڈرے. میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ میرے شوہر کی عزت کرے. وہ اس کے کالر ٹھیک کرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بول میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین بنے. وہ تو میں ابھی بھی ہوں. اس نے اپنے کالر کو دوبارہ سے کڑے کرتے ہوئے کہا تو اس نے خفگی سے اس کے کندھے پر تپڑ مارا. میں دیکھ رہا ہوں چھوٹی لڑکی تم کو زیادہ ہی مجھ پر اپنا رعب جمانے لگی ہو مگر میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں. اس نے جب اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورا تو وہ گڑبڑا گیا. ہاں ٹھیک تھوڑا بہت ڈرتا بھی ہوں. یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی. وہ اسے ہنستے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی. تم اسی طرح سے ہی ہنسی رہا کرو. اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتا وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی. میرے ساتھ ابھی فری ہونے کی کوشش مت کرے. میں ابھی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں. یہ کہہ کر وہ پھر سے وہاں سے چلی. پورا دن وہ ملازموں کے پیچھے ہی بھاگتی رہتی. وہ کسی کو بھی فارغ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی. ایک دن جب وہ گھر واپس آیا تو ایک ملازم کے صاحب جی جب سے چھوٹی بیگم صاحب آئی ہے. اس سے پہلے کہ وہ کوئی شکایت لگاتا اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا. بس جو بیگم صاحبہ کہتی ہے خاموشی سے کرتے جایا کرو. لیکن صاحب جی وہ ایک ہی کونے کی صفائی بار بار کرواتی ہے. اسی چیز کے تم لوگ پیسے لیتے ہو نا. جی صاحب جی. اس نے منہ بناتے ہوئے اور وہاں سے چلا گیا. اندازہ ہو گیا تھا کہ اب صاحب ابھی اس کی بات نہیں سنے گی کیونکہ وہ اب اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچنے لگے تھے. کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی. چھوٹی سی لڑکی نے اپنا سامان اس کے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال بنا رہی. وہ دبے قدموں سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوگا. کیا پوچھ سکتا ہوں کہ اس مہربانی کی کیا وجہ ہے؟ یہ مہربانی نہیں ہے بلکہ میرے حقوق میں شامل ہے. اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا. ہارون خانزادہ کو اس پر بہت زیادہ پیار آیا تھا. اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو خراب کیا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑا. وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا. آج وہ احتجاج نہیں کر رہی تھی. اسے قطرہ قطرہ پینے کے بعد وہ اسے بیڈ پر لے گیا. وہ پوری رات ہی ایک دوسرے میں رہے تھے. ہارون نے ماہم کے کہنے پر برے کام چھوڑ دیے تھے. اب وہ گینگسٹر نہیں تھا بلکہ شہر کا ایک بہت بڑا بزنس جس کا کالے کاموں سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور یہ خبر ٹی وی چینل پر بھی تھی اور سوشل میڈیا پر بھی نشر ہو گئی. وہ اپنی بیوی کا حکم ماننے میں بھی فخر محسوس کرتا تھا. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوں ایک چھوٹی سی لڑکی اس کی میں شامل ہو کر اس کی زندگی کو مکمل طور پر چینج کر. آج جب وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر دیکھا تھا تو اسے اپنی بیوی پر فخر محسوس. اس کا بچپن بہت ہی تکلیف میں گزرا تھا. ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور سڑکوں پر کافی عرصے تک وہ خوار ہوتا رہا کیونکہ اور باپ کو کسی نے جان سے مار دیا تھا. سڑکوں پر کافی عرصے تک وہ خوار ہوتا رہا کیونکہ تایا نے گھر سے نکال دیا تھا اور وہاں پر ہی اسے ایک آدمی ملا جس نے اس کی پرورش اپنے بچوں کی طرح کی تھی. مگر وہ ایک گینگسٹر تھا. اس آدمی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی گینگسٹر بن گیا. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹے گا مگر ماہم نے ایسا ممکن کر دیا تھا. تو پیارے ریڈرز آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ایک نئی ناول کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ